चालू। تو وہاں سے بھاگ نکلا، جنگل کی طرف چلا گیا اور ایک پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ اب ماں تو ماں ہے، بڑی محبت کرنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد ماں بھی اس جگہ پر آئی، ٹفن لے کر، ٹفن باکس لے کر، توشہ لے کر اس کے پاس آئی۔ جیسے ماں کو آتا ہوا دیکھا تو جھٹ پیڑ پر چڑھ گیا۔ ماں ہی کہا بیٹا نیچے اتر اور کھانا کھا لے، صبح سے بھوکا ہے، کیوں نہیں کھا رہا ہے، کیا ناراضگی آخر؟ ماں بھی آخر کار تھک گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ توشہ یہیں رکھ کر جا رہی ہوں، جب بھوک لگے تب نیچے اتر کر کھا لینا۔ ماں چلی گئی، توشہ وہیں رکھا ہوا ہے، رات ہو گئی۔ اب کچھ جنگل کا سا ماحول تھا، چند ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا، چند ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا، اتفاق سے اسی پیڑ کے پاس رکے۔ دیکھیں ایک واقعہ ہے، یہ صرف کہانی ہے، کسی قسم کا دینی دلیل نہیں بن سکتی ہے، نصیحت اس کو کہتے ہیں، مثال اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں دی ہیں، پیارا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مثالیں دی ہیں۔ بہرحال ڈاکوؤں کا قافلہ وہاں سے جب گزرا تو اسی پیڑ کے پاس رکا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، دیکھا تو اچھا والا کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، تو سب نے سوچا کہ وہ کھانا کھا لیا جائے کیونکہ وہ بھی بھوکے تھے۔ جیسے کھانے کو نکالا، نوالا بنایا تو ان کا سردار تو سردار تھا، ہوشیار تھا، کہا کہ رک جاؤ، کوئی اس کھانے کو ہاتھ نہ لگائے، نہ کھائے، ہو سکتا ہے کسی نے یہ ترکیب لگائی ہو، کسی نے یہ پلاننگ کی ہو کہ ہمیں زہر دے کر مار دے، اس لیے ہمارے اسی راستے میں کھانا انہوں نے رکھ دیا ہو تاکہ ہم اتفاق سے اس کو کھا لیں اور ہم سب ہلاک ہو جائیں، کوئی کھانا نہ کھائے۔ سب کے سب نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ سوال یہ کھڑا ہوا کہ آخر کھانا کس نے رکھا، آخر کھانا کس نے رکھا؟ پریشان ہو گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اچانک سوئے اتفاق سے ایک شخص کی نگاہ پیڑ پر، اوپر پیڑ پر گری، دیکھا تو بندر کی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ سردار مجھے مل گیا وہ شخص جس نے ہماری ہلاکت کے لیے کھانا یہاں پر رکھا ہے۔ سردار تیش میں آیا، کہا پکڑ کر لاؤ اس کو جو ہماری ہلاکت کے لیے کھانا یہاں پر رکھا ہے ہمارے انتظام کے لیے۔ پکڑ کے لایا گیا، کہا گیا کھانا کیوں رکھا؟ کہا میں نے نہیں رکھا، میری ماں نے رکھا۔ جھوٹ بولتا ہے، کیسا کھانا ہے یہ، زہر ملایا تو نے؟ کہا نہیں ملایا میں نے۔ جھوٹ بول رہا ہے، اگر زہر نہیں ملایا تو کھا کے بتا۔ کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، مطلب اس میں زہر ضرور ہے۔ کہا زہر نہیں ہے، پھر کھا کے بتلا۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا، اب تو تیرے کو کھانا پڑے گا، تو کھائے گا تو ہم آگے ہاتھ لگائیں گے ورنہ نہیں لگائیں گے۔ جب وہ لڑکا بھی نہیں مانا تو ڈاکو ہوتے ہیں، تھوڑے سے سرکے ہوتے ہیں، غصہ آ گئے، طیف میں آ گئے، اس کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ آخرکار اس نے ہمت ہار دی۔ ڈاکو نے مار مار کر اس کے منہ میں نیوالے ڈالتے گئے، مار مار کر اس کے منہ میں نیوالے بنا مار کے ڈالتے گئے، کھاتا گیا اور روتا گیا اور بولتا گیا اللہ اب مجھے تجھ پر یقین ہو گیا کہ تو کھلانا چاہے تو مار مار کر کھلائے، تو کھلانا چاہے تو مار مار کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے پر اتر آئے، کسی کو کھلانے پر اتر آئے تو کسی ذریعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل فروٹ آتے تھے، گرمی کے دنوں میں سردی کے موسم، گرمی کے دنوں میں سردی کے پھل فروٹ اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل فروٹ آیا کرتے تھے، جس کو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کہ اے مریم یہ تو میں تو لے کر نہیں آتا ہوں، پھر یہ تمہارے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہے۔ گویا کہ یہ بغیر کسی ذریعے کے حضرت مریم علیہ السلام تک دنیاوی بظاہر ظاہری ذرائعوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام تک یہ پھل اور فروٹ پہنچایا کرتا تھا۔ تو کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے میرے پاس
آتا ہے. اور اس بات کی دلیل جو دی وہ یہ دی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے بے حساب اللہ تبارک تعالیٰ رزق دیتا ہے. آیت نمبر 37 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37. اللہ نے کہا اس کی ابتدا میں تقبلها ربها بقبول حسنا. عمران کی بیوی نے جو نذرانہ پیش کیا تھا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اللہ کی راہ میں جس کو وقف کیا تھا، اللہ نے اس کو قبول کیا، بہت اچھے طریقے سے قبول کیا. اتنا ہی نہیں، اس کی پرورش بھی بہت اچھے انداز میں اللہ نے کی. اس کو خوب پروان چڑھایا کہ اس کو ایک نبی کی صحبت کا ماحول دیا، نبی کا ماحول دیا، اور وہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام. سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی صحبت میں، ان کی نگرانی میں، ان کی کفالت میں کیوں دیا گیا؟ کہ دوسرے پیغمبر نہیں تھے یا دوسرے افراد نہیں تھے؟ اس لیے دیا گیا کیونکہ سب سے پہلے یہ ان کے خالو تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. حالانکہ خاندان پورا نبوت کا خاندان ہے، بنو اسرائیل کا خاندان ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے خالو کی کفالت میں دیا گیا حضرت زکریا علیہ السلام. دوسری وجہ، ایک نبی سے بہتر اور کوئی کفیل ہو نہیں سکتا. دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عقلی اور سمجھ کے اعتبار سے تربیت دینے کے لیے نبی سے بہتر اور کوئی کفیل ہو نہیں سکتا.